اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دزارہ چینل کے معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، پچھلے سبق میں ہم نے یہاں تک پڑھا تھا وما ہم بمؤمنین۔ انشاءاللہ آج ہم اس سے آگے پڑھنے کی کوشش کریں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يخادعون اللہ والذین آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ بس ہم اتنا ہی، بس 2 سے 3 لائن پڑھیں گے اور انشاءاللہ اس کے قاعدے بھی بتانے کی کوشش کریں گے، اور کس طریقے سے یہ ملا کر ہجو اور کس طریقے سے پڑھتے ہیں وہ ساری باتیں بتائیں گے۔ یا پیش یو، خا الف زبر خا، دال زیر دی، عین واو پیش عو، نون لام زبر نل، یخادعون لام کھڑا زبر لا، ہا زبر ہا، یخادعون اللہ، واو لام زبر ول، لام زبر لا، ذال یا زیر دی، نون زبر نا، والذین حمزہ کھڑا زبر آ، میم زبر ما، نون واو پیش نو، آمنو، یخادعون اللہ والذین آمنوا، واو زبر و، میم الف زبر ما، وما، یا خوا زبر یخ، دال زبر دا، عین واو پیش عو، نون زبر نا، وما یخدعون، حمزہ لام زیر ال، لام الف زبر لا، الا، حمزہ نون زبر ان، فا پیش فو، سین زبر سا، حامیم پیش ہم، الا انفسہم، واو زبر و، میم الف زبر ما، وما، یا شین زبر یش، عین پیش عو، یشعو، را واو پیش رو، نون زبرنا، وما یشعرون، وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، فا یا زیر فی، قاف پیش قو، فی قو، لام واو پیش لو، فی قلو، با زیر بی، حامیم زیر ہم، فی قلوبہم، میم زبر ما، را زبر را، ضاد دو پیش ضن، فی قلوبہم مرض، فا زبر فا، زا الف زبر زا، دال زبر دا، فزاد، ہا پیش ہو، میم لام پیش مل، فزادہم لام کھڑا زبر لا، ہا پیش ہو، فزادہم اللہ، میم زبر ما، را زبر را، مرا، ضاد دو زبر ضن، مرضن، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، واو زبر و، لام زبر لا، حامیم پیش ہم، ولہم، عین زبر ع، ذال الف زبر ذا، با دو پیش بن، عذاب، حمزہ زبر آ، لام یا زیر لی، میم دو پیش من، ولہم عذاب علیم، با زیر بی، میم الف زبر ما، بیما، کاف الف زبر کا، نون واو پیش نو، کانو، بیما کانو، یا کاف زبر یک، ذال زیر ذی، یک ذی، با واو پیش بو، نون زبر نا، یک ذیبون، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ اب دیکھیں اس میں ہم کو کس طریقے سے کون سا حرف پڑھنا ہے۔ جیسے دیکھیں یا یو
یا پہ زبر ہے تو آپ کو معلوم ہے نورانی قاعدے کے قاعدے میں ہم نے بتایا کہ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، اور زبر زیر پیش کو جو ہے جلدی پڑھتے ہیں، تھوڑا بھی نہیں کھینچتے ہیں، اس طریقے سے پڑھیں کہ نہ تو اس میں جھٹکا ہو اور نہ ہی وہ کھنچا پائے. جیسے اس طریقے سے نہیں پڑھیں گے یو خادعون یو، ایسے جھٹکا نہیں مارنا ہے، اور یو اس طریقے سے بھی، مطلب کہ درمیانی آواز میں اس طریقے سے کہ بس تھوڑی سی حرکت دے کر ہم کو پڑھ دینا ہے. زبر زیر پیش یخادعون اللہ والذین آمنوا. اب دیکھیے خا کے اوپر کھڑا زبر ہے، تو کھڑا زبر جو ہے وہ الف مدہ کے برابر ہوتا ہے. جتنا الف مدہ کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے اتنا ہی کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش. کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، کھڑی زیر برابر ہوتی ہے یا مدہ کے، اور الٹا پیش برابر ہوتا ہے واو مدہ کے. تو یہاں کھڑا زبر ہے تو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے یخادعون اللہ والذین آمنوا. اللہ، یہاں جو ہے لفظ اللہ کا لام جو ہے وہ پر ہوگا. آپ نے نورانی قاعدے کے قاعدے میں ہم نے آپ کو بتایا کہ جب لفظ اللہ یعنی جہاں پہ اللہ لکھا ہو اس سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو اس اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے اللہ اللہ یخادعون اللہ، اور اگر زیر ہو تو باریک پڑھیں گے. مگر یہاں زبر ہے، دیکھیے اللہ لکھا ہوا ہے اور اس سے پہلے والے نون پر، اس سے پہلے والے حرف نون ہے جس پر زبر ہے، تو اب اس لام کو پر پڑھیں گے یخادعون اللہ والذین آمنوا. والذین وی، یہاں دیکھیے یہاں یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے جو زیر ہے، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتی ہے اور اس کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں گے. اسی طرح آمنو، آمنو میں واو مدہ ہوگا، واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ ہوگا. والذی یخادعون اللہ والذین آمنوا وما اب دیکھیے ماں میں جو ہے الف مدہ ہے کیونکہ الف سے پہلے زبر ہے. الف سے پہلے والے حرف پر اگر زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتی ہے، اور واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے. ہم نے تینوں مدہ آپ کو اس میں بتا دیا. وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. دیکھیے انفسہم، ان پہ جو ہے یہاں جو ہے یہ اخفا ہوگا، اس لیے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا تنوین اور نون ساکن کے قاعدے میں، قاعدہ نمبر 2 میں، کہ تنوین کے بعد یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. تو ان تنوین کے بعد 2 زبر تنوین یا 2 زیر تنوین یا 2 پیش تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد اگر حروف اخفا کے حرف، حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں اخفا ہوگا، اور اخفا کے ساتھ غنہ ہوگا، اور غنہ کے ساتھ اخفا بھی ہوگا. اخفا یعنی کہ اس نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے اور زبان کی نوک جو ہے وہ تالو سے ہٹا کر پڑھیں گے، جیسے اردو میں پنکھا، پنکھا کے نون کو پڑھتے ہیں. وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. اب دیکھیے اللہ میں جو ہے اللہ یہ چھوٹی مد ہے، ٹھیک ہے نا، یہ مد منفصل ہے، یعنی حرف مد کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو تو مد منفصل ہوتا ہے، اور حرف مد کے بعد اگر حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو مد متصل ہوتا ہے. تو یہاں حمزہ دوسرے کلمہ میں یعنی اللہ الگ کلمہ ہے، انفسہم الگ کلمہ ہے. تو دیکھیں یہاں حرف مد کون سا ہے؟ لام الف زبر لا، یعنی لام الف میں جو ہے الف سے پہلے جو لام کے اوپر زبر ہے تو یہ حرف مد ہوا، الف یہاں مدہ ہوا، اور اسی کے بعد حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے. یہ الف جو ہے یہ اصل میں حمزہ ہے، کیونکہ آپ نے الف کی تعریف میں پڑھا کہ الف وہی ہوتا ہے جو خالی ہو، جو الف خالی نہ ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہوتا ہے. تو چونکہ یہاں الف کے اوپر زبر ہے اس لیے یہ حمزہ ہوا. وَمَا إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا. فِي قُلُوبِهِم، ہم نے آپ کو بتایا نورانی قاعدہ میں
دیکھیے جب بھی نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوتا ہے، ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا غنہ کہلاتا ہے۔ فی قلوبہم مرض، یہاں بھی مرض پہ جو ہے وہ اخفا ہوگا، کیونکہ دو پیش تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے فا آ رہا ہے۔ فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون۔ یہاں دیکھیے عذابن پہ جو ہے اظہار ہوگا، اس لیے کہ دو پیش تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے، اگر حروف اخفا میں آتا تو اخفا ہوتا، اور حلقی میں سے آ رہا ہے تو اظہار ہوگا۔ اظہار کا مطلب یہ ہوا کہ عذابن اصل میں یہ ہے بانون پیش بن، لیکن یہ بانون پیش بن دو پیش تنوین کی صورت میں لکھا گیا ہے، تو اصل میں یہاں پہ نون ساکن ہے، بادو پیشبن اور بانون پیشبن دونوں کی آواز ایک طرح ہوتی ہے۔ تو اب اس نون کی آواز کو جو ہے، جو اس میں چھپا ہوا ہے، دو پیش میں چھپا ہوا ہے، اس نون کی آواز کو جو ہے ہم صاف پڑھیں گے، اظہار ہوگا، صاف پڑھیں گے، صاف صاف نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا، اب دیکھیے علیمن ہے اصل میں علیمن بما کانوا، لیکن دو پیش تنوین ہے اور دو پیش تنوین کے بعد یہ با آ رہا ہے، اور با جو ہے حروف اقلاب ہے، حروف اقلاب صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے حروف اقلاب صرف ایک ہے، وہ ہے با، اور حروف اقلاب کا کام یہ ہوتا ہے کہ دو تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر با آ جائے، حروف اقلاب آئے، تو اس نون کو جو ہے میم سے بدل دیتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ ہے علیمن میم دو پیشمن، یعنی میم نون پیشمن، میم دو پیشمن برابر میم نون پیشمن۔ اب یہاں علیمن ہے تو علیمن کو جو ہے چونکہ دو پیش تنوین کے بعد با آ رہا ہے، اس لیے من کو جو ہے نون ساکن کو جو ہے وہ میم ساکن سے بدل دیں گے، اس نون ساکن کو میم ساکن سے بدل دیں گے اور غنہ بھی کریں گے، تو اب ہو جائے گا علیمن سے علیمم۔ چونکہ قرآن پاک میں پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے یہ چھوٹا سا میم بھی لکھ دیا جاتا ہے، مگر اگر میم یہ نہ بھی ہو تو اگر دو پیش تنوین کے بعد با آئے تو وہاں پہ غنہ کریں گے، نون کو میم سے بدل دیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ تو ناظرین آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں۔ پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہماری ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔